إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر اللہ حق قدرہ. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام اور درود نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر. حاضرین جمعہ، ہم کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں جانتے ہیں جب تک ہمیں اس چیز کی معرفت اور علم نہ حاصل ہو جائے. آپ جانتے ہیں 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے موبائل فون کوئی نہیں جانتا تھا. موبائل فون سے کوئی واقف نہیں تھا، اس کی اہمیت سے. اگر 1990 یا 2000 سے پہلے کسی بوڑھے سے یا کسی شخص سے کہا جاتا ایک ایسی چیز کا ایجاد ہوا ہے جو جیب میں لے کر گھوم سکتے ہیں، اور اگر اس وقت کوئی شخص آپ کو یہ 15-20 ہزار کا جو موبائل آج آپ لے کر گھومتے ہیں، اگر کوئی آپ کو فری دیتا تو آپ اس کو مذاق سمجھتے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. گرا ہوا مارکیٹ میں ہوتا تو آپ اسے اٹھاتے نہیں، ڈرتے کہیں یہ بم نہ ہو، کہ یہ کوئی دوسری چیز خطرناک چیز نہ ہو. تو انسان آج جب اس کی اہمیت واضح ہو چکی ہے، ہر کوئی اس کی اہمیت کو جانتا، اسے استعمال کرتا، اسے خریدتا ہے. بالکل یہی مثال آج ہم مسلمانوں کا اپنے رب اللہ کے ساتھ ہے. چونکہ اللہ رب العالمین کو ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں. اللہ کون ہے، کیا ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کے کام کیا ہے، اللہ کو کب اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، کب اللہ چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کو فنا کر دے صرف ایک بات کی وجہ سے، اور کب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی کلمہ سے پوری دنیا کو باقی رکھے اگر اس ایک بات کا کہنے والا اور سمجھنے والا دنیا میں موجود ہو. میں احادیث کے روشنی میں اللہ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس اللہ کے بارے میں سب سے پہلے مرنے کے بعد قبر میں ہمیں سوال ہوگا، من ربک، ہم اتنا جانتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، یہ سوال کیا جائے گا. لیکن زندگی میں غیر مسلموں کو چھوڑ دیجئے، ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا رب کیسا ہے، کن صفات کا حامل ہے، کن کاموں کو پسند کرتا ہے. اور انسانوں نے رب کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اللہ کے ساتھ، وہ کون سی زیادتی ہے جسے اللہ رب العالمین بہت غصہ ہوتا ہے اور اتنا ناپسند کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے قرآن تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین و آسمان ساری کی ساری پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے اس ایک بات سے. کہا کون سی بات؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کے بیٹے ہیں.
جب یہ غیر مسلم آپ کے سامنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ مورتیوں کو اللہ کی بیٹی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان باتوں سے ایسا لگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کی قدر و قیمت کو، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ انسان نہیں پہچانتا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ کون نہیں پہچانتا ہے؟ وہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتا ہے، اور وہی اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیں اللہ بولتا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے مسلمان کو کہ میرا اللہ باتیں کرتا ہے، بولتا ہے، اور اس کی بات کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تمہارا رب بولتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو قرآن میرے رب کی بول ہے، باتیں ہیں جو اللہ نے کہی ہے، یہ میرے رب کے بولنے کی دلیل ہے۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر، قال اللہ کہتا ہے، انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، میں تمام، جب انسان آج کیا ہوتا ہے، تجارت کرتے ہیں ہم اور آپ، دو دوست ہیں، پارٹنر میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، جب دونوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اور دونوں بے کام والے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو دو دوست بات کرتے ہیں کہ پارٹنر میں ہم بزنس کریں، پھر آگے جب وہ بزنس ترقی کرتی ہے، جب تجارت میں منافع ہونے لگتا ہے، تو پارٹنر ہی دوسرے پارٹنر سے حسد کرتا ہے، وہ اب کیا چاہنے لگتا ہے کہ اب میرا کوئی پارٹنر نہیں ہوتا بزنس میں تو کتنا اچھا ہوتا۔ بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دو بھائی ایک ساتھ تجارت کرتے ہو، کیا چاہتا ہے انسان؟ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک پرسنل ہو اپنا بزنس، اپنا جائیداد ہو، اپنے پاس اپنی طاقت ہو اولاد کی، یہ چاہتا ہے، مال کی یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پارٹنرز میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو، اور اللہ کے پارٹنر ہی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پارٹنر بنانے کو ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کریں گے تبھی شرک ہوگا، ہم کبھی دعاؤں کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ، کبھی بھروسہ کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں، اہل حدیث بولتے ہیں اور توحید نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، میں تمام پارٹنروں سے بے نیاز ہوں۔ جس طرح سے ایک پارٹنر اپنا پارٹنر پسند نہیں کرتا ہے جب منافع ہوتا ہے اس کو، تو اسی طرح سے میں بھی کبھی بھی پارٹنر نہیں پسند کرتا ہوں کسی بھی کام کے اندر۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نام میں بھی شراکت پسند نہیں کرتا، بعض ناموں میں انسان اور اللہ کا نام ایک ہے، ورنہ اکثر ناموں میں اللہ تعالیٰ اپنی شراکت نام میں بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ رحمان کسی کا نام رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے، پارٹنرز پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ اکیلا ہے، اس کی صفات تنہا ہے، اس کے کام اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عمل عملا، یہ حدیث میں نے اس کی اگر پوری شرح کروں تو دوسری طرف عنوان دوسری طرف چلا جائے گا، اسی لیے میں اس حدیث کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور 5 باتوں کی ہمیں نصیحت کی، اور اللہ کا تعارف ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے بتایا، اور یہی معنی اقرأ بسم ربک الذی خلق کا معنی ہے، جس کا بہت سارے مسلمان اور پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے لوگ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے، انجینئر، ڈاکٹر بننے والے یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کی تاکید کرتا ہے، اسکول میں پڑھاؤ بچوں کو۔ یہ قیامت آپ جانتے ہیں اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اس آیت کے اندر۔ دیکھیے جائز ہے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، لیکن میں جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جو وہ سمجھیے گا، اس آیت کی روشنی میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کا حکم دے رہا، یہ قرآن کے ساتھ تحریف ہے، قرآن کو بدل دینا ہے۔ اور اللہ نے یہی کہا، اللہ کو سیکھنے کے لیے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کو جانو کیسا ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حدیث میں کہا ان اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔
سونا کس کی صفت ہے؟ کمزور آدمی کی. انسان کمزور ہے، جسے نیند آتی ہے وہ کمزور ہے، وہ کامل نہیں ہے، وہ ناقص ہے. اگر ہم 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ نہ سوئیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ ہمیشہ سے موجود ہے. اللہ ہمیشہ سے موجود ہے. کائنات جب سے بنی ہے تب سے اللہ موجود ہے. اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی. وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ. اللہ کے شان ہی نہیں کہ وہ سوئے. اور اسی کو جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دیکھیں کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ. جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کا معنی نہیں سمجھتے تو اپنے آپ کو میں بدنصیب کہوں یا کیا کہوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ ہم کو کہتا ہے. کیوں؟ جب بچہ روتا ہے اسے نظر بد لگ گیا ہوگا، اسے کوئی آصف کی شکایت ہوگی، اسے جن کا سایہ لگ گیا ہوگا. اس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ہم پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ اپنا پروفٹ ہمیں ہوتا ہے. اور جب رب کی پروفٹ کی بات ہوتی ہے، رب کی پروفٹ کیا ہے؟ اللہ کی خوبی بیان کیا جائے، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات بیان کیے جائے کہ اللہ کیسا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو نہ تو نیند تم بات کرتے ہو، اونگ بھی نہیں آتی جسے ہم جھپی کو کہتے ہیں نیند کی. اللہ کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی ہے، اسی لیے کہا ولا ينبغي له ان ينام. اور اللہ کے لیے اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ سوئے. یخفض القسط ویرفعہ. اللہ کا کام دیکھیے، اللہ ترازو کو جھکا دیتا ہے، کبھی اٹھا دیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کسی کو غریب بنا دیتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے لوگوں پر، اور کسی کو کمزور بناتا ہے. وہ تو عز من تشاء. کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت دیتا ہے. یہ سب کام اللہ کے ہاتھوں میں. اگر کوئی غلط حرام مال حاصل کر لیتا ہے اور ناجائز طریقے سے طاقت حاصل کر لیتا ہے اور ناجائز طریقے سے جھوٹی شہرت اور جھوٹی عزت حاصل کر لیتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے لیے وبال ہے. لیکن اللہ کی تعریف میں ہے یہ چیز. اللہ جسے چاہتا بلند کرتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ کی عزت، اللہ کس شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کی صفات کو سمجھنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اللہ کا کام دیکھیے، کہتا ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر انسان کا عمل، رات کا عمل صبح ہونے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. یعنی رات اور صبح میں کتنی مسافت ہے؟ کوئی مسافت ہے؟ فجر کی نماز سے صبح شروع ہو جاتی ہے اور فجر سے پہلے کیا ہے؟ رات ہے. رات اور صبح میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ملایا ہوا ہے. لا تدرکو، اللہ سورج اور چاند چلتے رہتے ہیں، رات اور دن چلتا رہتا ہے، آگے پیچھے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر انسان کا عمل، رات سے پہلے دن کا عمل اور دن سے پہلے رات کا عمل پہنچ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور. اللہ تعالیٰ کا ایک پردہ ہے اور وہ پردہ کیسا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا جو نور ہے جسے چادر کہا جاتا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو اپنا دیدار کرے گا وہی اس پردے کو ایسے ہٹا دے گا. اس کے بعد انسان کی کوئی خواہش نہیں رہ جائے گی، انسان کی کوئی آرزو نہیں رہ جائے گی. جنت میں ساری نعمتیں چکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آئے گا اور کہے گا اے جنتیوں، کیا میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں اور کچھ ضرورت ہے، کوئی اور نعمت چاہیے؟ جو دنیا میں تم تکلیف محسوس کرتے تھے آج اس کمی اور اس کے بدلے میں صلہ دینا چاہتا ہوں، کوئی کچھ چاہتے ہو؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ کیسی باتیں تو کر رہا ہے، آج کیوں مجھے شرمندہ کر رہا ہے؟ کون سی نعمتیں تو آج جنت میں ہمیں نہیں دی ہے؟ اللہ کہے گا بلا، یقیناً میں نے تمہیں ایک نعمت نہیں دی ہے. کہا پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا حجاب اور وہ پردہ ہٹائے گا جس پردے کی تعریف اللہ تعالیٰ کہہ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہٹا دے اس پردے کو، لاحرقت سبحات وجہی، اللہ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے
ہم جب تعریف کرتے ہیں تو یوسف کو بیان کرتے ہیں، ہم جب تعریف کرتے ہیں تو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں، پہاڑوں، سمندروں، درختوں کو، آسمانوں کو، ستاروں کو، چاند کو 14ویں رات میں دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا دماغ اس اللہ مقدس ذات کی طرف بھی جاتا ہے ہمارا دماغ کہ میرا اللہ کیسا ہوگا، کہا اس کے چہرے کی خوبصورتی میں وہ راز ہے، وہ چمک ہے، وہ روشنی، وہ نور ایسا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دے اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوقات جل جائے، اس روشنی سے ختم ہو جائے، پناہ ہو جائے۔ آنکھ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں چندرا جائے گی، آنکھ انسان اندھا ہو جائے گا۔ یہی تو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا دیکھو، دیکھا بے ہوش ہو گئے، کیونکہ انسان کی طاقت، اللہ کہہ دیا تھا لن ترانی، ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو تم۔ دیکھ مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر سکتا ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھے بغیر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفات ہے، اور اللہ کی صفات، اللہ کی پہچان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یمین اللہ ملعا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، یمین کے معنی دایاں ہاتھ، یمین اللہ ملعا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لا تغیظها نفقۃ، جتنا بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں صرف یہ بات بتلانے کی ہمیں ہے کہ اللہ کو جو ہم جانتے ہیں نا، اللہ کے پاس ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلتا یدیہ یمین، جب اللہ کی تعریف کرو نا خوش ہونا چاہیے، اور دل میں عظمت ایک مومن کا بڑھا لینا چاہیے، اور سینہ چوڑا کر کے سننا چاہیے کہ کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دایاں ہے۔ بایاں کیوں نہیں ہے اللہ کے دونوں ہاتھ؟ بایاں سے گندا کام کرتے ہیں، گندگی ہم اٹھاتے ہیں، غلط چیز کوڑا کرکٹ اٹھانا ہوتا ہے ہم بایاں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی صفت میں یہ شامل ہے کہ اللہ گندگی کو ناپسند کرتا ہے، اللہ عیب سے دور ہے، یہی تو معنی ہے سبحان اللہ کا۔ اللہ کو ہم ہر طرح کے عیب، ہر طرح کی برائی، ظاہری اور باطنی، ہر گندگی سے ہم پرے مانتے ہیں۔ لا تغیظها نفقۃ، اللہ کیسا ہے؟ سحاء اللیل والنہار، راتوں دن خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارائیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغز ما في يمينه، کہ اللہ تعالیٰ جب سے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، اللہ نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیا ہے تب سے مال خرچ کر رہا ہے، فإنه لم يغز ما في يمينه، اللہ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے، یعنی اللہ کے پاس جو دولت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ کی صفات آگے فرمایا، والقسط بیدہ الاخری، اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں، اور میں بھی شرح کر دیا ابھی، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، والقسط بیدہ الاخری، اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، یرفع ویخفض، اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے۔ بتا دیا اس کا معنی، عزت ذلت سارے کام کائنات میں جو ہو رہے ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے سب میرے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان کو یہ عقیدہ پہلے رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا۔ میں ڈائریکٹ حدیثوں کی طرف صرف چل رہا ہوں۔ اللہ کو پہچانیے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی دوسری روایت میں فرمایا، مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، اللہ تعالیٰ غیب کی کنجیاں 5 ہے، اللہ کے سوا ان غیب کی کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا، غیب کی باتوں کو۔ اگر موبائل چوری ہو جائے تو کسی جھاڑ پھونک کرنے والے معاشرے کے مولوی کے پاس جانا چاہیے، گھر میں زیور چوری ہو جائے، پیسے چوری ہو جائے تو کسی کو ناخن دکھانا چاہیے۔ اللہ نے منع فرمایا، اور یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ وما قدر اللہ حق قدری،
لوگوں اپنے 50,000 روپیے کے لیے مولویوں کے پاس اہل حدیث کہلاتے ہوئے نہ جاؤ اور اپنے رب کی توہین نہ کرو. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کہتا ہے انسان کتنا کمظرف ہے, کتنا بزدل ہے کہ اپنے رب کی صحیح طرح سے عزت اور قدر نہیں کرتا ہے. ایک مالدار کے پیچھے جاتا ہے, جھکتا ہے, ایک عہدیدار کے پیچھے جھکتا ہے, اس کی باتوں کو مانتا ہے, لیکن رب جو ملک الملوک ہے, بادشاہ ہے, جو مالک ہے زمین و آسمان کا, اس کی تعریف کرنے سے انسان رک جاتا ہے اور اس کی اپنے تھوڑی سے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. لا یعلمها الا اللہ. غیب کی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کیا غیب کی باتیں؟ بہت ساری. جو بھی غیب ہے, جو ہم سے اوجھل ہے, جو ہم بغیر کسی حسی وسائل کے ذریعے کسی چیز کو جان رہے ہیں, وہ غیب ہے. ہمارے پیچھے کیا غیب ہے ہم نہیں بتا سکتے ہیں. جو بھی غیب ہے, غیب کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لا یعلم ما فی غد الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے, یعنی آئندہ کیا ہونے والا ہے. ولا یعلم ما تغیض الارحام. ماں کے پیٹ میں بچہ ناقص ہوگا یا مکمل ہو کر پیدا ہوگا لطفہ ٹھہرنے کے بعد, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما تدری نفس بأي ارض تموت الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے کوئی انسان کہاں پر مرے گا, اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا متى تقوم الساعة الا اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف, اور یہی علماء نے لکھا ہے. اس کے بعد سنیے, اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے. اللہ ہنستا ہے, ہم جانتے ہیں اللہ ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم. اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب تم میں سے ایک انسان, اس کا جانور, اس کی سواری جب ایک بیابان میں, ایک صحرا میں, ایک ڈیزرٹ میں گم ہو جاتا ہے, اس سواری میں اس کا ساز و سامان ہوتا ہے, تھوڑی دیر وہ ڈھونڈتا اور تلاشتا ہے, اس کے بعد ایک پیڑ کے پاس آتا ہے, فاستظل فی ظلھا یا فاستجع فی ظلھا, اس پیڑ کے سائے میں تھوڑی دیر سو جاتا ہے, اسے آنکھ لگ جاتی, بالکل مایوس ہو جاتا ہے. وقد ایس من راحلتہ, اپنے اس اونٹنی سے اور اپنے مال و دولت سے بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ اب کبھی بھی مجھے مال و دولت, یہ اونٹنی مجھے ملنے والی نہیں ہے. اچانک اسے نیند کھلتی ہے, فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بها قائمۃ عنده. وہ اونٹنی سارے ساز و سامان کے سامنے, اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, حاضر ہو جاتی ہے. انسان اٹھتا ہے, دوڑ کر اپنی اونٹنی کی لگام کو پکڑتا ہے اور اس خوشی سے کہتا ہے اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہوں. خوشی سے کہتا ہے. فاخطا من شدت الفرح, خوشی سے بہت زیادہ, اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ غلط بول جاتا ہے, الٹا کر دیتا ہے جملہ. بولنا تو دوسرا کچھ چاہتا ہے, اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن وہ خوشی سے غلطی کر جاتا ہے. اتنا زیادہ کب انسان خوش ہوتا ہے جب بہت بڑی مصیبت ٹل جانے کے بعد خوش ہوتا ہے. تو اللہ شروع حدیث میں فرمایا للہ اشد فرحا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالیٰ راتوں کو اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ کے سامنے توبہ کر لے, اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رات میں جو لوگ چھپ کر گناہ کیے ہیں وہ دن میں آ کر توبہ کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها, یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل جائے, اس وقت تک تمہارے توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے. گناہ انسان کرتا ہے, گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ مادہ ہونا چاہیے, یہ فکر اس کے اندر ہونی چاہیے, یہ سوچنا چاہیے میں جو گناہ کر رہا ہوں میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے, اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جلدی توبہ کرو, رات کے گناہ کو صبح ہونے تک اور صبح کے گناہ کو رات ہونے تک تم توبہ کر لو. اور اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب تک سورج پچھم سے نہ نکل جائے تب تک میں بندے کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. اور ایک دوسری حدیث میں
بالکل صحیح حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ میرا پروردگار ہر رات کو آسمانی دنیا میں، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں. آسمانی دنیا یعنی ہم سے قریب جو آسمان ہے، دنیا کے معنی قریب ہوتا ہے، ہم سے قریب، انسانوں سے قریب جو دنیا ہے، آسمان ہے، اس آسمان پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. تب لیکن سوال، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ان 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے. عرش ایک تخت ہوتا ہے، جیسا آپ نے سنا ہوگا کوہ نور، شاہ جہاں وغیرہ کے جو تخت تھے، بادشاہ جس میں بیٹھا کرتا اس کو تخت کہا جاتا. پرانے زمانے میں سونے چاندی کے لوگ استعمال کرتے تھے. آج بھی ملکوں میں ہیں، آپ نارتھ کوریا کے پاس چلے جائیں، بہت سارے آج ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر سونے چاندی کے تخت استعمال کیے جاتے ہیں. اور اپنے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، ساؤتھ انڈیا، آج بھی پرانے اشوک بادشاہ کا آج موجود ہے، اس کا سونے کا تخت 750 کلو گرام کا ہے، موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، اس کا نام عرش ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ عرش اتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس کرسی سے لگائے جس کرسی پر اللہ ہے. اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. وہ کرسی اور عرش کے درمیان جو دونوں میں جو توازن ہے، آپ ناپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسی اللہ کے عرش میں ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو، صحرا ہو، ڈیزرٹ ہو. اس ڈیزرٹ کے اندر آپ چابی کی ایک رنگ لوکیٹ پھینک دیں اپنی طاقت سے، اور بیچ میں جہاں گر جائے تو وہ بیچ میں کیا آپ کو نظر آئے گی چابی کی رنگ؟ چابی کا وہ لوکیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا وہ عرش جو ہے وہ صحرا اور بڑا میدان ہے، اور اللہ کی جو کرسی ہے اور چابی کے لوکیٹ کی طرح ہے. اور وہ کرسی کتنی چھوٹی ہو گئی، اس کرسی کے نیچے 7 زمین 7 آسمان، اسی کرسی کے نیچے جنت و جہنم ہے، اسی کرسی کے نیچے انسان کے اعمال کا حساب ہوگا. آپ سوچیں کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ کا تخت کتنا بڑا ہے کہ اس چھوٹی سی کرسی کے نیچے، اور اس کرسی میں اللہ کیا کیا ہوا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حدیث، والکرسی موضع القدمین، اور وہ کرسی رب العالمین کے قدم اور پیر رکھنے کی جگہ ہے. اللہ بیٹھا نہیں کرسی میں، اللہ اپنے شان ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے. اس عرش میں، اتنا قیمتی عرش، سب سے بڑی مخلوق جب آپ سے کہا جائے کیا جواب ہوگا؟ اللہ کا عرش. سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اس عرش کو چھوڑ کر، اس کرسی کو چھوڑ کر 7ویں آسمان، 6، 5، 4، 3، دوسرے، پہلے تک آتا ہے. کس سے؟ یہ آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ کو تو اور کیا ہے انسانوں؟ آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا، اللہ نے ہمیں کمزور بنایا، اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی، اللہ نے ہمیں ہماری بات کی قدر و قیمت نہیں دی، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری قدر نہیں کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں، اور اللہ آپ کے لیے آسمانی دنیا میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگ لے، کوئی ہے جو مجھ سے انسانوں کے سامنے اللہ کے حق کو بھلا کر انسانوں کے سامنے آتا ہے، انسانوں سے مانگتا ہے، انسان کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے. اس اللہ کے پاس آؤ، اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کی قدر و قیمت ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث کے واسطے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو تعارف بیان فرمایا، اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہوئے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان اور کافر، یہ حدیث اللہ کے تعارف میں ہے اور پورا معنی ہے. ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ فی الدنیا. جب کافر دنیا میں ایک بھی نیکی کرتا ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، ایک کافر، بہت سارے کافر ہیں کام کرتے ہیں اچھے کام، جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے. اس کی روزی میں اضافہ کر دیا، اس کی مصیبت کو دور کر دیا، اور کچھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتا ہے. لیکن وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهَا رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ. اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی نیکیوں کا بدلہ کیا کرتا ہے؟ اس کی حسنات اور نیکیوں کو آخرت کے لیے اسٹور کر دیتا ہے،
سیو کر دیتا ہے. جیسے بینک اکاؤنٹ میں ہم لوگ سیو کرتے ہیں نا, آگے کا سوچ کر, آخرت کا بھی سوچ کر تھوڑا سا وہاں بھی سیونگ کر لے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو وہاں سیو کر دیتا. وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا, اور وہی نہیں سیو کرتا ہے, آپ کو اس کے بدلے میں روزی دے دیتا ہے دنیا کے اندر بھی, اپنی اطاعت کرنے کی وجہ سے. اللہ کا فضل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں, بہت ساری باتیں تھیں میں بیان نہیں کر پایا اختصار کے ساتھ بھی, اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں, کہ اللہ کو جانیے میرے بھائی اور دوستو, اور اس کے لیے آپ وقت نکالیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا ہو گیا, ہمارا مزاج یہ ہو گیا, ارے ان کی تقریر اچھی ہوتی ہے, ان کی بات سنیں گے. اللہ کی بات سننے آئیے, انداز میں کسی کا توازن مت کیجیے, کسی ایک کو بڑا, ایک عالم کو اور دوسرے کو چھوٹا, اور اس کو حقیر نہ سمجھیے. لیکن آپ عالم سے یہ کہیے کہ آپ عقیدہ پڑھائیے, ہمیں توحید سکھائیے, ہمیں اللہ کا تعارف بتائیے, اور وقت دیجیے, اور اللہ کو سیکھیے. اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, اور یہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين, وفك أسرانا وأسر المسلمين, واقض عنا الدين وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.